بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ایک منفرد موضوع کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں تیاری کیسے کریں؟ تو سامعین، آج کل دور چل رہا ہے امتحانات کا، ٹیسٹ کا، تیاری ہو رہی ہے زور و شور سے، تو کچھ دوستوں نے گزارش کی کہ میں اپنے تجربات بھی یہاں پیش کروں، تو اسی حوالے سے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ تو ابتدائی طور پر جو میرے تجربات ہوں گے، جو میرے مشورے ہوں گے، وہ تمام جتنے بھی مضامین ہیں سب کے لیے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اردو کے لیے، اردو والوں کے لیے خاص طور پر کچھ ٹپس پیش کروں گا۔ تو سامعین میرے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں ہمیں مدد دے سکتی ہیں، گائیڈ کہاں کتنی مدد دیتی ہے، اور ہمارا چینل الف اردو اس حوالے سے آپ کی کتنی مدد کر سکتا ہے۔ تو سامعین، خیبر پختونخواہ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات سر پر آ چکے ہیں، تو اس حوالے سے جو طلباء اساتذہ ہیں وہ خوب زور و شور سے تیاری کرنے میں مصروف ہیں۔ تو کچھ طلباء نئے ابھی امتحان کے چکروں میں پڑے ہیں پبلک سروس کمیشن کے، اور کافی سارے دوست پرانے بھی ہو چکے ہیں۔ بہرحال ٹرائی اگین والی بات ہے، لیکن اگر ہم درست طریقے سے اپنی محنت کریں تو یقین کیجئے کہ کامیابی ضرور ہمارے قدم چومے گی۔ تو دو تین طرز ہے جس پر ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے، دو تین حوالے ہیں جن میں ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے مضمون کی عمومی تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ ٹرکس یا ٹیکٹکس ہیں، وہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کیسے ایم سی کیوز ٹائپ سوال آتا ہے اور اس میں سے کیسے ہم نے درست جواب چن کر لکھنا ہوتا ہے۔ تو سامعین، ہم اگر بات کریں تو کسی بھی مضمون، کسی بھی لیکچرر کی پوسٹ کے لیے جو آسامی آتی ہے، تو اس میں تقریباً جو 100% پیپر ہوتا ہے اس میں سے 75 سے 80% جو پرچہ ہوتا ہے وہ مضمون کی بنیاد پر ہوتا ہے جس میں آپ بھیج رہے ہیں۔ یعنی آپ اردو کا اگر لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ماسٹرز یا ایم فل، پی ایچ ڈی، کچھ بھی آپ نے کر رکھا ہے، تو پرچہ وہی آپ نے دینا ہوگا جس میں 75 سے 80% جو ہے وہ مضمون کی بنیاد پر سوالات آئے ہوئے ہوں گے، اور جب باقی 20 سے 25% ہوگا وہ عام طور پر انگریزی کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں 75% پیپر اپنے مضمون سے تیار کرنا ہوگا، وہ بایو ہو، فزکس ہو یا اردو ہو، اور 25% ہمیں انگریزی جنرل نالج ٹائپ کی جو ہے وہ انگریزی اور اس طرح کے کچھ سوالات جنرل نالج کے بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی تیاری بھرپور کرنی ہے۔ تو سامعین، سب سے پہلے اور بنیادی چیز کیا ہے کہ جس کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے بجائے درست پیمانوں پر اپنی تیاری کی جائے۔ دوست کہتے ہیں کوئی اچھی سی گائیڈ بتائیں، تو ایک گائیڈ بتا دینے سے میرا نہیں خیال کہ تیاری بہترین ہو سکتی ہے، چونکہ مقابلے کا امتحان ہے اور پورا صوبہ لڑ رہا ہوتا ہے اس مقابلے میں، سارے زون ہوتے ہیں سارے صوبے کے، تو بہترین تیاری کرنے والے ہی اعلیٰ ترین نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اور انہی لوگوں کو اوپر کے ایک نشست کے لیے 4 یا 5 لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ تو سامعین، اب جیسے اردو موضوع ہو، مضمون ہو ہمارا، تو اس کی تیاری کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو میں خود بھی اختیار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اردو کی مستند تاریخ کی ایک کتاب کا مطالعہ ان دنوں شروع کر دیا جائے، جیسے اردو کی مختصر تاریخ، یا ایک اور ڈاکٹر سلیم اختر کی معروف کتاب ہے کہ اردو کی مختصر ترین تاریخ۔ تو یہ کتاب اگر آپ پی ڈی ایف میں کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، ریختہ کی لائیو جو آن لائن لائبریری وہاں سے پڑھیں، یہ خرید سکیں، آپ کے پاس موجود ہو، پھر تو اس کا نعم البدل ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس ایک اردو کی یا آپ کا جو بھی مضمون ہے اس کی ایک تاریخ کی ایک آسان سی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے جو آپ بس ان دنوں مطالعہ کر رہے ہوں۔ دوسری چیز، اہم جو ایم سی کیوز آتے ہیں وہ زیادہ تر ان کلاسوں سے آتے ہیں جس درجے کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو لیکچرر جو ہے وہ کالج کے لیے ہوتا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اس لیے زیادہ مواد جو ہے جو آپ کا صوبہ ہوتا ہے اس کی جو سال اول اور سال دوم کی کتابیں ہوتی ہیں ان سے آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی میٹرک، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر،
ان کی جو ہمارا مضمون ہے ان کتابوں کو بھی اچھی طرح دیکھنا ہوگا. ساتھ ایک طرف آپ اردو کی مستند تاریخ پڑھ رہے ہیں، ساتھ جو کچھ حالات حاضرہ ہے، جو کچھ آج کل پڑھایا جا رہا ہے، ساتھ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تیاری جو ہے وہ بہترین سے بہترین ہوتی جائے گی. تو بالکل آپ گائیڈوں کے آسرے پر نہ رہیے گا، یہ کہیں کہ میں سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کی صرف کتاب پڑھ لوں گا اور میں پورا پیپر بہترین کر دوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ سوالات اتنے متفرق آتے ہیں اور پوری اردو کا کوئی فکس سلیبس تو ہوتا نہیں ہے ان امتحانات میں، تو اس لیے کہیں سے بھی آ سکتا ہے. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اردو کے لیکچرر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اس لیے جو بھی مضمون ہے آپ کا اس میں آپ کو بہترین ہونا چاہیے. تو اگر کہیں کمی بیشی ہے تو آپ کے پاس وقت ہے، اس کو دور کیا جائے بہترین کر کے. ایک کتاب پڑھیں آپ مستند اردو کی تاریخ کی، ساتھ آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور ہو سکے تو بی اے وغیرہ کی اردو کی کتاب بھی دیکھ لیں ساتھ. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی گرامر کی کتابیں ملتی ہیں بازار میں، بالکل چھوٹی سی، اس کو بھی ایک ساتھ رکھ لیں کہ گرامر سے بھی سوال آتے ہیں اور ضرور آتے ہیں. تو تین چیزیں ہماری یہ ہو گئیں جو ہمارا مستند ذریعہ ہے کہ ان مستند طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تاریخ کی ایک کتاب رکھ کر، ایک گرامر کی چھوٹی سی کتاب رکھ کر اور اپنی نصابی کتابیں سامنے رکھ کر. تو سامعین جب ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم تیاری کر رہے ہوں گے، اور تھوڑا تھوڑا دن رات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ چونکہ سارے اپنے مضمون کے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو آسانی ہوتی ہے، چیزیں ذہن میں دہرائی جاتی ہیں. پھر اہم بات یاد رکھیے گا، تاریخیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ لوگ تاریخیں یاد کر کر کے رٹا لگا کر، تو تاریخوں کے اتنے سوالات نہیں آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کتابوں کے نام، شاعروں کے نام اور اس طرح دیگر نوعیت کے سوالات زیادہ آتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی بات مستند طریقے کی. تو دوسرا طریقہ بھی غیر مستند نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگ اختیار کرتے ہیں. مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں ہے کہ آپ گائیڈ سے تیاری کر رہے ہوں، لیکن چونکہ زمانہ اسی طرف جاتا ہے، ٹرینڈ بنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں جو جدید ترین گائیڈ بازار میں آئی ہوتی ہے اس کا دیکھنا بہت فائدہ دیتا ہے. تو اس میں تازہ ترین جو پچھلے پرچہ جات ہوتے ہیں ان سے سوالات بنے ہوتے ہیں. تو کوئی ایک اچھی سی گائیڈ بھی آپ کے پاس اگر ہے تو یہ بہت بہترین ہے. اس سے بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح سوالات پیپر میں بنے ہوئے آتے ہیں ہمیں وہ سمجھ آتے ہیں، ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں. اچھا ایسے سوال آئے گا، ایسے جواب لکھے ہوں گے اور ہم نے ایسے اس کو بھرنا ہوگا. تو اپنی اصلی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ ہم گائیڈ پر بھی ساتھ نظر رکھ رہے ہوں گے، تو یہ سونے پر سہاگا والی بات ہو جائے گی. تو سامعین اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں اور اپنا تیاری اچھی کر سکتے ہیں. جیسے ہمارا چینل الف اردو آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے، تو اس چینل پر اصناف ادب، اردو گرامر اور اس کے علاوہ گرامر سے متعلق بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں تفصیل سے ان کے نام لکھ کر جو ہے وہ لگا دوں گا، تاکہ آپ ان سے جتنی مدد لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں. سامعین اس کے علاوہ بھی میرا ارادہ ہے کہ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کچھ مزید ویڈیوز بھی پیش کروں، تاکہ ہمیں تیاری کرنے میں جتنی مل جل کر ہم تیاری کریں اور جتنی آسانی ہو ہمیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. تو قصے نصیبوں کے ہوتے ہیں لیکن محنت انسان کی ہوتی ہے اور اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو سامعین مجھے امید ہے کہ ہم اپنی تیاری مستند بنیادوں پر کریں گے، ہم ہوائی بنیادوں پر تیاری نہیں کریں گے اور پڑھتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا مضمون ہے اور ہم دل لگا کر اس میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے میرے یہ چھوٹے چھوٹے مشورے آپ کے ضرور کام آئے ہوں گے. تو ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے گا ویڈیو کے ساتھ، اس میں آپ کو لنکس پیش کیے گئے ہیں. اپنی تیاری بھرپور طریقے سے کیجیے گا. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.